وہ کمرہ 8 بائی 8 فٹ سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ سنگلاخ دیواریں، گرد آلود فرش، سامنے لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں والا دروازہ، اور پچھلی دیوار میں تقریباً 12 فٹ اوپر 15 انچ لمبا اور 8 انچ چوڑا روشن دان۔ اس میں بھی لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ اگر اس روشن دان میں سلاخیں نہ بھی ہوتی تو میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ بلی کا بچہ تو شاید اس میں سے گزرنے میں کامیاب ہو جاتا، مگر میں بلی کا بچہ نہیں تھا۔ 5 فٹ 7 انچ قد اور صحت مند جسم، مجھ جیسے ہٹے کٹے آدمی کے لیے اس روشن دان سے گزرنے کا تصور کرنا بھی دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہوتی۔ اس روشن دان کا ایک فائدہ ضرور تھا کہ مشرقی رخ پر ہونے کی وجہ سے دن کے وقت وہاں سے کچھ دیر کے لیے دھوپ اور روشنی آ جاتی تھی اور میں آسمان کے کچھ حصے کا نظارہ کر سکتا تھا۔ سلاخوں والے دروازے کے سامنے ایک تنگ سی راہداری تھی، جس کی وجہ سے دن کے وقت بھی کمرے کا ماحول نیم تاریک سا رہتا تھا۔ یہاں بجلی نہیں تھی۔ شام کے وقت راہداری میں تو ایک طرف لالٹین یا کیروسین لیمپ کی مدھم سی روشنی نظر آ جاتی تھی، مگر میرا کمرہ تاریکی ہی میں ڈوبا رہتا تھا۔ گزشتہ 3 دنوں کے دوران میرے کمرے میں روشنی کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا تھا۔ شاید اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی۔ جی ہاں، میں پچھلے 3 دن سے پتھروں کی دیواروں والے اس کمرے میں قید تھا اور میری نگرانی کرنے والوں کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ ان 3 دنوں کے دوران ایک مرتبہ بھی مجھے اس کمرے سے باہر نہیں نکالا گیا تھا، اور اس عرصہ کے دوران میں اس کمرے کے چپے چپے کا جائزہ لے چکا تھا، بلکہ چپا چپا ناپ چکا تھا، اور فرش پر بچھی ہوئی دھول میرے پیروں سے صاف ہو چکی تھی۔ ایک طرف دیواریں دھویں سے کالی ہو رہی تھی۔ ان دونوں دیواروں کے سنگم پر فرش پر 3 پتھر رکھ کر چولہا سا بنا ہوا تھا، جس میں شاید برسوں پرانے بجھے ہوئے کوئلے اور راکھ پڑی ہوئی تھی۔ ان کوئلوں اور راکھ پر بھی دھول کی تہ جمی ہوئی تھی، اور اسی سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہاں آگ برسوں پہلے نہیں تو مہینوں پہلے جلائی گئی ہوگی۔ دوسرے کونے میں 3 فٹ لمبا اور اتنا ہی چوڑا سیمنٹ کا کھڑا 3 انچ اونچا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کی ڈھلان دیواروں کی نکڑ کی طرف تھی۔ دیوار میں کھرے کی سطح سے ذرا نیچے 3-4 انچ گولائی کا سوراخ تھا، جس سے کھرے میں بہنے والا پانی باہر نکل جاتا تھا۔ کھرے میں ایک طرف پلاسٹک کی بغیر ہینڈل کی بڑی سی بالٹی رکھی ہوئی تھی، جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور پلاسٹک کا ایک گلاس کسی مردہ مچھلی کی طرح پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ ان 3 دنوں کے دوران میں اپنی ہی فطری ضرورت کے لیے وہ کھرا ہی استعمال کر رہا تھا۔ اگرچہ میں ہر مرتبہ اچھا خاصا پانی بہا دیتا تھا، لیکن بڑی ناگوار سی بو کمرے کی فضا میں گویا رچ بس گئی تھی، اور میں اس کا عادی بھی ہو گیا تھا۔ 3 دن پہلے جب مجھے ایک بند وین میں ڈال کر یہاں لایا گیا تھا تو اس وقت شام کا دھندلیکا پھیل رہا تھا۔ سفر کے دوران میری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا تقریباً 3 گھنٹوں کا یہ سفر کسی ویرانے میں طے ہوا تھا، کیونکہ اس دوران مجھے کسی اور گاڑی کے قریب سے گزرنے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ میری آنکھوں کی پٹی اس وقت کھولی گئی جب وہ بند وین اپنا سفر ختم کر کے اس عمارت کے کمپاؤنڈ میں رک گئی تھی۔ آنکھوں پر سے پٹی کھل جانے کے بعد بھی میں دیر تک کچھ نہ دیکھ سکا تھا۔ ایک لمحہ کو تو میرے ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا تھا کہ میری بینائی تو زائل نہیں ہو گئی۔ 2-3 مرتبہ آنکھیں ملنے کے بعد ہی یہ احساس ہو سکا تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی تو قائم تھی، البتہ دن کی روشنی غائب ہو رہی تھی۔ میں وین کے قریب کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی قدیم طرز کی کوئی عمارت تھی۔ بہت وسیع اور عریض کمپاؤنڈ تھا۔ فصیل نما دیواریں کافی اونچی تھیں، جو جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی۔ بالکل سامنے وہ عمارت تھی جس کا طرز تعمیر دیکھ کر پرانے زمانے کے راجپوت راجوں مہاراجوں کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ ایسی عمارتیں انڈین فلموں میں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ میں نے بھی بہت سی انڈین فلمیں دیکھی ہیں۔ ویسے ہم پاکستانی بھی عجیب ہیں۔ ہندوستان سے ہماری کھلی دشمنی ہے، متعدد جنگیں ہو چکی ہیں، بھارت ہمارا ایک بازو کاٹ چکا ہے، طاقت کے بلبوتے پر کشمیر ہڑپ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، سرحدوں پر کئی بار جارحیت کا مرتکب ہو چکا ہے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دہشت گردی کر کے ہمارے شہروں میں بے گناہوں کے خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف بھارتی حکمرانوں کی سازش کا یہ چکر گادی کے چرغے کی طرح چلتا رہتا ہے۔ جب کبھی صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو جاتی ہے تو ہمارے عوام سڑکوں پر مظاہرے کرتے ہیں، جوش اور غصے میں اپنے ہی شہروں میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، ٹرینوں پر حملے کرتے ہیں، سڑکوں پر بسوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، پتھراؤ کر کے دکانوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ سیاستدان بھارتی حکمرانوں کے خلاف بڑے دھواندار قسم کے بیانات جاری کرتے ہیں۔ بھارت کے خلاف نفرت اور غصے کا اظہار ہر طرح سے ہوتا ہے، مگر ہم فلمیں انڈین ہی دیکھتے ہیں۔ سڑکوں پر بھارتی جارحیت کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، گھروں میں ٹی وی پر مادھوری اور ہیما کی دلوں کو
گرما دینے والی فلمیں ہی چلتی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں کی بات نہیں کرتا، جھونپڑا قسم کے ہوٹلوں میں بھی یا تو VCR پر انڈین فلمیں چل رہی ہوتی ہیں یا پھر براہ راست آنے والے چینل سے دیدے سینکے جا رہے ہوتے ہیں۔ شاید میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے بھی ایسے ہی جھونپڑا قسم کے ہوٹلوں میں بہت سی انڈین فلمیں دیکھی ہیں اور ایسی عمارتیں انہی فلموں میں نظر آتی ہیں، مگر یہ عمارت شاید عرصہ سے ویران پڑی تھی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس عمارت کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس میں کئی کمرے ہوں گے، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس عمارت کے کچھ حصے حوادث زمانہ کا شکار ہو کر کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ البتہ جو حصے محفوظ تھے وہ ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ لوگوں کے استعمال کے لیے رہ گئے تھے۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی خاموشی سے میں یہ بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ عمارت کسی آبادی سے میلوں دور ویرانے میں تھی جہاں عام آدمی کا گزر نہیں تھا۔ یہاں کھڑا کیا دیکھ رہا ہے چڑیا؟ آگے بڑھے گا یا یہیں کھڑے کھڑے زندگی گزار دے گا؟ میرے دائیں طرف کھڑے ہوئے شخص نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ نیلے رنگ کی بڑے گیر کی شلوار، میلی سے سفید قمیض، میرون رنگ کی نیلے پھولوں والی ایک چادر لمبائی کے رخ پر اس طرح طے کی گئی تھی کہ اس کی چوڑائی ایک بالش سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی۔ یہ چادر کمر پر لپیٹ کر اس کے دونوں پلو بغلوں سے گزار کر سامنے لاتے ہوئے کندھے پر سے پیچھے کی طرف ڈال دیے گئے تھے۔ اس شخص کے پیروں میں براؤن جوتے تھے جو خاصے پرانے تھے۔ اس نے غالباً 3-4 روز سے شیو نہیں کیا تھا۔ بڑی بڑی گپھے دار مونچھیں اور آنکھوں میں سرخی تھی جیسے کئی روز کا جاگا ہوا یا کسی نشے کا عادی ہو۔ سر کے بے تحاشا بڑے ہوئے بال گردن پر پھیلے ہوئے تھے اور سر پر مخصوص طرز کی بنی ہوئی سرخ ٹوپی تھی جس میں لاتعداد چھوٹے چھوٹے آئینے لگے ہوئے تھے۔ اس کے لباس اور انداز گفتگو سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس کا تعلق پاکستان کے کس خطے سے ہو سکتا ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی کا حلیہ بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ یہی دونوں اس وین میں مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں کلاشنکوف۔ سامنے عمارت کے شکستہ برآمدے میں بھی انہی کے حلیے سے ملتا جلتا ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی کلاشنکوف نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں مجھے دھکے دیتے ہوئے برآمدے میں لے آئے۔ اس کو سنبھال آچر، میرے ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے مجھے ایک اور دھکا دیتے ہوئے برآمدے میں کھڑے ہوئے شخص کو مخاطب کیا۔ چھوکرا بڑا غضبناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت سے ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے۔ کیا بات کرتے ہو میرا؟ آچر نامی اس شخص نے جواب دیا۔ آچر کے ہاتھ تو آیا ہوا باز بھی چڑیا کی طرح پھڑپھڑا کر رہ جاتا ہے۔ یہ چھوکرا کیا ہے؟ اسے تو میں ایسا سنبھالوں گا کہ خود اسے بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ کہاں ہے، اور اگر اس نے آچر سے پنجہ لڑانے کی کوشش کی تو ایسی مار لگاؤں گا کہ مرتے دم تک میرا نام نہیں بھولے گا۔ اور پھر اس نے اپنے کہے ہوئے پر عمل بھی شروع کر دیا جس کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ تیار ہوتا بھی تو بلا اس کا کیا بگاڑ دیتا؟ میں ان کا قیدی تھا۔ وہ رائفلیں اور ریوالور لیے کھڑے تھے۔ آچر نامی اس شخص نے گربہ کشتن روز اول کے مصداق میری دنائی کر کے مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ میں جب تک یہاں رہوں شرافت سے رہوں اور ان کے سامنے ہاتھ تو کیا نظریں بھی اٹھانے کی کوشش نہ کروں۔ آچر کی پٹائی سے میرے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا جسے بار بار قمیض کی آستین سے پونچھ رہا تھا۔ وہ مجھے دھکے دیتے ہوئے ایک شکستہ محراب میں داخل ہو کر ایک تنگ اور تاریک سی راہداری میں آگے۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے کھلے ہوئے دروازے سے اندر جھانک لیا تھا۔ کمرے میں کسی جگہ کیروسین لیمپ کی لالٹین جل رہی تھی۔ فرش پر 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ کچھ اور چیزیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اس سے آگے والے 2 کمروں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، البتہ ان کے بعد کا کمرہ ٹھیک تھا۔ اس کا دروازہ لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں کا تھا۔ کنڈا بھی تقریباً 2 انچ موٹا تھا جو دیوار میں گھسا ہوا تھا۔ اس دیوار میں ایک تاکچہ سا بنا ہوا تھا جہاں اس کنڈے کو بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میرا نامی شخص نے کلاشنکوف کی نالی میری پشت سے لگا رکھی تھی۔ آچر نے قمیض کی جیب سے ایک کی رنگ نکالا۔ اس میں صرف 2 چابیاں تھیں۔ ایک تو عام سے سائز کی چابی تھی اور دوسری نسبتاً بڑی۔ اس نے بڑی چابی سے تاکچے میں لگا ہوا تالا کھولا اور وزنی کنڈا کھینچ لیا۔ آہنی کنڈے کی آواز سناٹے میں دور تک پھیل گئی تھی۔ دروازہ کھول کر آچر نے اس زور سے میرے کولوں پر لات رسید کی تھی کہ میرے منہ سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی اور میں لڑکھڑاتا ہوا منہ کے بل گرا۔ اگر میں فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ آگے نہ کر لیتا تو چہرہ فرش سے ٹکراتا اور ایک آدھ دانت ضرور اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ آچر نامی اس شخص نے بلا وجہ میری پٹائی کر کے اپنے لیے میرے دل میں نفرت پیدا کر دی تھی اور میں جانتا تھا کہ مجھے اسے پنجہ لڑانے کا موقع ضرور ملے گا۔ جب کسی کے لیے دل میں نفرت اور کدورت ہو تو اس سے 2 ہاتھ کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ بلا وجہ کسی پر ہاتھ اٹھانا بے مزہ سی بات تھی۔
دھڑ سے آہنی دروازہ بند ہوا، پھر وزنی کنڈے کے ہلنے اور تالا لگنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی آچر کی آواز بھی میری سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس وقت تو آرام سے سو جا چھوکرے، سویرے تم سے کچہری کریں گے۔ آرام سے سو جانے کی بات تو اس نے ایسے کہی تھی جیسے میں اس کا VIP مہمان تھا، اور بڑے آرام و احترام سے خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں نرم اور مخملی بستر میرا منتظر ہو، اور میرا بستر گرد آلود اور ناہموار فرش تھا۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، چند لمحے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے اطراف میں ٹٹولنے لگا۔ فرش میں اینٹیں جگہ جگہ سے ٹوٹی اور اکھڑی ہوئی تھیں، اور گرد کی خاصی دبیز طے تھی۔ میں اندھوں کی طرح ٹٹولتا ہوا دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اٹھ کر ٹٹولتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لوں، پھر یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ کمرے میں گھور اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والی کہاوت یہاں بالکل صادق آتی تھی۔ اس کمرے کی صورتحال پتہ نہیں کیا ہو، اندھیرے میں چلتے ہوئے کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ٹانگیں آگے کو پھیلا لی اور ہونٹ ٹٹولنے لگا۔ خون رسنا اگرچہ بند ہو گیا تھا، لیکن تکلیف بدستور تھی۔ اس وقت کچھ سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کم بخت آچر نے میری پٹائی میں بڑی بے رحمی سے کام لیا تھا۔ ایک دو مکے سر پر بھی لگے تھے، جس سے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس وقت مجھے اس تاریک کمرے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں اس کی پچھلی دیوار میں کوئی روشن دان بھی تھا جہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ اگر دروازہ لکڑی کا ہوتا تو بند کمرے میں گھٹن ہوتی، مگر کراس وینٹیلیشن کی وجہ سے گھٹن تو نہیں تھی، البتہ گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ میری قمیض پسینے میں تر ہونے لگی تھی۔ اگر بات صرف گرمی کی ہوتی تو قابل برداشت تھی، مگر اس اندھیرے میں تو مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مچھر جو بے دردی سے میرا خون چوس رہے تھے۔ مچھروں کو مارنے کے چکر میں نے تھپڑ مار مار کر اپنی گردن بھی سجا لی تھی۔ ہاتھوں کی پشت کا بھی یہی حال تھا، اور چہرے کا بھی۔ جسم سے چپکی ہوئی قمیص بھی ان کم بختوں کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمپاؤنڈ میں وین کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ آواز بتدریج معدوم ہوتی چلی گئی۔ مجھے ساتھ لانے والے یا تو دونوں واپس چلے گئے تھے، یا ان میں سے کوئی ایک رہ گیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد راہداری کی طرف سے باتوں کی آواز سنائی دی تو اندازہ ہو گیا کہ ایک آدمی آچر کے پاس رہ گیا تھا اور دوسرا واپس چلا گیا تھا، لیکن ان کے 1 یا 2 ہونے سے فی الحال مجھ پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ وہ دونوں شاید اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سناٹا تھا، روح کی گہرائیوں میں اتر جانے والا سناٹا۔ لیکن شاید میں غلط کہہ گیا۔ مچھروں کی للکار بدستور میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور ان سے بچنے کی کوشش میں میں اپنے آپ کو تمانچے مار رہا تھا۔ وقت کی رفتار جیسے تھم گئی تھی، لمحے صدیاں بن کر بیت رہے تھے۔ میں دعائیں مانگتا رہا کہ جلد سے جلد رات بیت جائے، لیکن نظام قدرت کسی کی خواہش کا تابع نہیں ہوتا۔ وقت کا پہیہ تو اپنی رفتار سے چلتا ہے، اس میں کبھی فرق نہیں آتا۔ کسی سیانے نے ٹھیک کہا ہے کہ نیند تو پھانسی کے تختے پر بھی آ جاتی ہے، اور میں تو اس وقت نہ تو پھانسی کے تختے پر تھا اور نہ ہی میرے گلے میں پھندا۔ نیند نے آخر مجھے دبوچ لیا، اور میں دیوار کے قریب ہی گرد آلود فرش پر دراز ہو گیا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ آنکھوں پر چمک پڑتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ کسی نے میرے چہرے پر ٹارچ کی تیز روشنی ڈالی ہے، مگر وہ ٹارچ کی روشنی نہیں، دھوپ کی کرنیں تھیں جو اس کمرے کی عقبی دیوار کے روشن دان سے براہ راست میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ایک زوردار قسم کی انگڑائی لی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس وقت یہاں پانی کی بالٹی نہیں تھی، وہ بعد میں آئی تھی۔ میں 2-4 منٹ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، پھر دروازے کے قریب آ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو پکڑ کر ہلانے جلانے کی کوشش کی۔ خاصا مضبوط دروازہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کمرہ عمارت کی تعمیر کے وقت سے ہی بندی خانے کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ میں نے سلاخوں سے منہ لگا کر راہداری میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکا۔ میں نے کل دوپہر کو کھانا نہیں کھایا تھا، اور ان کم بختوں نے بھی رات کو یہاں مار ہی کھلائی تھی، اور ظاہر ہے مار سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس وقت پیٹ میں کچھ اینٹھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ آچر، میراں، میں زور زور سے پکارنے لگا۔ گزشتہ رات ان کی باتوں سے یہی 2 نام معلوم ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیوں کھپ مچاتا پڑا ہے؟ 1 منٹ بعد ہی آچر نام کا وہ شخص دروازے کے سامنے آ گیا۔ کچھ کھانے کو تو دو سائیں، پیٹ میں آگ سی لگی ہوئی ہے۔ تم لوگ اپنے مہمانوں کو ایسے ہی بھوکا رکھتے ہو؟ میں نے کہا۔ خود تو نواب صاحب 10 بجے تک سویا ہے اور بات ہم کو سناتا ہے۔ آچر نے کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ادھر بیٹھو، میں ابھی تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ آچر واپس چلا گیا۔ میں سلاخوں سے لگا کھڑا رہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دونوں واپس آ گئے۔ دوسرا میراں تھا۔
इस मर्तबा आचर के कंधे पर राइफल नजर आ रही थी, जबकि मीरा ने पानी से भरी बाल्टी उठा रखी थी। आचर ने राइफल मीरा के हवाले कर दी, जिसने राइफल ही से मुझे पीछे हटने का इशारा किया। मैं रोशनदान वाली दीवार से लग कर खड़ा हो गया। आचर ने दरवाजा खोलकर राइफल खुद संभाली और मीरा को इशारा किया। वो पानी से भरी हुई बाल्टी उठाकर कमरे में आ गया। उसकी नजरें मेरी तरफ थी और आचर ने भी मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। उसका ख्याल था कि मैं कोई हरकत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इत्मीनान से दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा रहा। बाल्टी खुरे में रखकर मीरा ने उसका हैंडल निकाल लिया और बाहर चला गया। शायद उसका ख्याल था कि मैं बाल्टी के हैंडल को किसी वक्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कमरे में कोने में पड़े हुए चूल्हे के पत्थरों को वो दोनों ही भूल गए थे। आचर ने बड़ी तेजी से दरवाजा बंद करके ताला लगाया और दोनों वापस चले गए। मैं मुस्कुराता हुआ खुरे की तरफ बढ़ गया, होंठों पर जमा हुआ खून साफ किया, मुंह पर पानी के 2-3 छक्के मारे और गिलास भरकर पी भी लिया। मैंने मुंह पूंछने के लिए पैंट में उड़सी हुई कमीज खींचकर बाहर निकाली, चेहरा नीचे झुकाया, फिर इरादा बदल दिया। गर्द आलूद फर्श पर सोने से कमीज बहुत गंदी हो रही थी। इस मर्तबा उनकी वापसी में तकरीबन 20 मिनट लग गए। मीरा ने गेहूं के तिनकों से बनी हुई चंगेर उठा रखी थी, जिसमें तवे की पकी हुई एक मोटी सी रोटी और बहुत गंदे प्लास्टिक के मग्गे में कहवा था। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। दरवाजे में खड़े हुए आचर ने मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। मैं गहरी नजरों से बारी बारी दोनों की तरफ देख रहा था। ऐसी सूरत हाल में कोई पंगा लेना खुदकुशी के मुतरादिफ था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि अगर कोई मौका मिला तो उसे जाया नहीं करूंगा। मीरा मेरी तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा। कमरे के वस्त में पहुंचकर वो रुक गया। कमरे के अंदर तक चले आना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो चंगेर फर्श पर रखने के लिए झुका। अब या कभी नहीं, मैंने फौरन ही फैसला कर लिया। एक नजर दरवाजे में खड़े हुए आचर की तरफ देखा। मीरा ने एक गलती तो ये की थी कि वो कमरे के वस्त तक चला आया था, और दूसरी उससे भी बड़ी गलती ये की थी कि मेरे और आचर के दरमियान आ गया था। और मैंने इस मौका से पूरा फायदा उठाया और एक लम्हा ज़ाया के बगैर झुकते हुए मीरा की तरफ छलांग लगा दी। मैंने मीरा पर छलांग इस तरह लगाई थी कि गिरफ्त में लेते हुए उसे अपने सामने ही रखा था। चंगेर उसके हाथ से छूट कर गिर गई। कहवे का मग्गा उलट गया, मगर मीरा मेरी आहनी गिरफ्त में आ चुका था। मैं अगरचे उसके नीचे था, मगर मैंने दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया था। उसके साथ ही मैं चीखा भी था, आचर, अगर तुम मीरा की जिंदगी चाहते हो तो राइफल फेंक दो। एक लम्हे की भी ताखीर की तो मैं इसका गला घोंट दूंगा। तेरी तो। आचर के मुंह से गलीज गालियों का गटर उबल पड़ा। वो मेरी माँ, बहनों और खानदान भर की खवातीन से जुबानी तौर पर गैर इखलाकी रिश्ते जोड़ रहा था, फिर वो भी आगे को लपका था। मीरा अगरचे कद काठ में मुझसे ज्यादा था, मगर मेरे शिकंजे में आ चुका था। मैं एक झटके से उठ गया और उसे अपनी डाल बनाए हुए दीवार के साथ टेक लगा ली। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके गले पर मेरी गिरफ्त खासी मजबूत थी। आचर ने मुझे डराने के लिए छत की तरफ राइफल का बरस्त मार दिया, लेकिन मैं खौफजदा नहीं था। वो गालियां बकता हुआ करीब आ गया और राइफल के बट से मुझे जरब लगाने की कोशिश की, मगर मैंने बड़ी तेजी से मीरा को आगे कर दिया। राइफल का बट मीरा के पहलू में लगा और वो बिलबिला उठा। दूसरे वार से बचने के लिए भी मैंने मीरा ही को डाल बनाया था। इस मर्तबा मीरा के मुंह से बहुत गलीज किस्म की गाली निकली थी। दूसरी चोट खाकर मीरा बुरी तरह मचला था। इस तरह उसके गले पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। उसने दोनों हाथ मेरी कलाइयों पर रखकर जोरदार झटका दिया। उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त से निकल गई, लेकिन उसने जो दूसरी हरकत की थी वो खासी खतरनाक थी। उसने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखकर अंगूठे दोनों तरफ हंसली की हड्डी के करीब रख दिए और पूरी कुव्वत से दबाव डालने लगा। मैं अपने आप को लड़ाई बड़ाई का बड़ा माहिर समझता था, लेकिन उस कमबख्त मीरा ने ऐसा दाव लगाया था कि मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैं उसकी कलाइयों पर गिरफ्त जमाए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब न हो सका। उस वक्त मुझे मीरा के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी नजर आई थी। लगता था कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे पास अब बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता था। मैंने घुटना पूरी कुव्वत से उसकी टांगों के बीच में मार दिया। उसने बिलबलाते हुए न सिर्फ मेरी गर्दन छोड़ दी, बल्कि दोनों हाथ टांगों के बीच में रखता हुआ दोहरा हो गया। मेरे घुटने की दूसरी ज़रब उसके झुके हुए चेहरे पर लगी और वो एक बार फिर चीख उठा। मीरा के अलग हो जाने से आचर को मुझ पर हमला करने का मौका मिल गया। उसने राइफल के बट से मेरे कंधे पर वार किया। मैं उस वक्त दीवार से हट चुका था। राइफल का बट मेरे शाने पर लगा। मैं लड़खड़ा कर एक तरफ हटा, लेकिन अपने आप को फौरन ही संभाल लिया। आचर ने दूसरा वार करना चाहा तो मैंने राइफल पकड़ ली। अब हम दोनों में राइफल के लिए कशमकश हो रही थी। उसका बट मेरे हाथ में था और नाल आचर की गिरफ्त में थी। मैंने ट्रिगर दबा दिया। कमरा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठा। राइफल की नाली आचर की बगल से पीछे को निकली हुई थी।
گولیاں اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر سامنے والی دیوار کو ادھیڑنے لگی۔ آرچر کے منہ سے نکلنے والی گالیوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اسے اپنی مادری زبان میں جتنی گالیاں یاد تھیں رائفل کی گولیوں کی طرح اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اس دوران میرا بھی سنبھل چکا تھا۔ اس نے میری پشت پر پہنچ کر 2 ہتھڑ میری گردن پر رسید کر دیا۔ میں کراتا ہوا منہ کے بل فرش پر ڈیر ہو گیا۔ رائفل کا بٹ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتا وہ دونوں مجھ پر پل پڑے۔ غصے اور ٹھوکریں میرے جسم کے ہر حصے کی مزاج پرسی کرنے لگی۔